بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور پالنہار ہے، اور جس نے ہم سب کو اپنی عبادت و بندگی کی توفیق بخشی۔ آج کی تراویح میں 19ویں پارے کی آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ان کے دل سے ختم ہو گیا، اور وہ لوگ یہ مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ اللہ ان کو فرشتوں کا دیدار کرائے گا اور یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اور اس وقت ان کا حال کیا ہوگا اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملاقات، ہمارے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہیں رکھتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے، وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں، یا ہم اللہ رب العالمین کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے نفس میں خود بہت زیادہ تکبر کیا اور سرکشی کیا۔ ابھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر فرشتوں کو نازل کرے تاکہ ہم فرشتوں کو دیکھ لیں۔ اللہ کہتا ہے یوم یرون الملائکہ، جس وقت ہم فرشتوں کا دیدار کرائیں گے پھر ان کے لیے خیر نہیں ہوگا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس وقت یہ مجرم لوگ اللہ کے فرشتوں کو دیکھیں گے اس وقت ان کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، کوئی خوش آئند بات نہیں ہوگی، کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فرشتے ان مجرموں کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ خود ہی فرشتوں کو دیکھ کر کے کہیں گے حجرا محجورا، ویقولون حجرا محجورا، فرشتوں کو کہیں گے کہ کاش یہ لوگ دور ہو جاتے، دور ہو جائیے، دور ہو جائیے، مجھے نہیں دیکھنا ہے۔ ابھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو پھر یہ فرشتوں کو دیکھ کر کے گھبرائیں گے اور فرشتوں کو دور ہونے کی تمنا کریں گے۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہی ہر انسان کو فرشتوں کا ایک بار دیدار کراتا ہے۔ جب فرشتے انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ان فرشتوں کا دیدار انسان کرتا ہے۔ اگر کافر ہوتا ہے تو وہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش ان لوگوں کو ہم نہیں دیکھتے، یہ لوگ چلے جاتے، اور اگر مومن ہوتا ہے تو مومنوں کے لیے خوشخبری ہے
مومن بھی دیکھتے ہیں اور کافر بھی دیکھتے ہیں۔ صحیح روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی، حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب واخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج إلى آخر الحديث۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المیت تحضرہ الملائکہ، میت کے سامنے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر وہ میت اچھی روح ہوتی ہے، اچھا انسان ہوتا ہے، نیک اور صالح ہوتا ہے، تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس الطیبہ، اے پاک روح تو نکل جا، جو پاک بدن کے اندر، پاک جسم کے اندر تھی، تو نکل جا، تیرے لیے تو قابل تعریف ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشبو ہے، تیرے لیے پھول ہے، تیرے لیے ہر قسم کی خوشخبریاں ہیں۔ اور وہ ایسے کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے۔ پھر اس روح کو لے کر کے فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں کی روح ہے۔ تو نیک آدمی کا خوش آمدید کیا جاتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے مرحباً بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، اس پاک روح کا آنا مبارک ہو، اس پاک روح کا ویلکم ہے جو پاک جسم کے اندر تھی۔ تو یہ حدیث پاک بھی بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا دیدار موت کے وقت ہوتا ہے۔ ایسے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے عمل کریں اور نیک بن کر کے رہیں، اپنی روح کو پاک رکھیں، اپنے بدن کو پاک رکھیں، تاکہ اللہ کے نیک فرشتے ہم کو، ہماری روحوں کو لینے کے لیے آئیں۔ اور جب یہ رحمت کے فرشتے روحوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اچھا انسان ہوتا ہے، تو اس کا بہترین ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے ہولناکی نہیں ہوگی، ان کے لیے گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن آپ جانتے ہیں کتنا ہولناک اور کتنا خطرناک ہوگا، لیکن اگر آپ نیک ہیں، اچھے ہیں، تو آپ کے اوپر اس خطرناکی کا، اس ہولناکی کا اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے آگے کی آیتوں کے اندر بیان فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، اور اہل جنت کا ٹھکانہ اس دن بہتر ہوگا، جنتیوں کا اس دن ٹھکانہ بہتر ہوگا۔ وَأَحْسَنَ مَقِيلًا، اور ان کا مقام استراحت بھی بہت اچھا ہوگا، بہترین اللہ ان کے ٹھہرنے کی جگہ دے گا اور ان کے استراحت کی جگہ دے گا۔ یعنی جب اہل ایمان قیامت کے دن جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے، تو ان کے لیے کوئی گھبراہٹ کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ وہاں پر ان کو سکون دے گا، بہترین ٹھکانہ دے گا، گیسٹ ہاؤس اللہ انہیں عطا فرمائے گا، ریسٹ روم اللہ انہیں عطا فرمائے گا، اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت آتی ہے، صحیح روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ایک دن ہوگا، یوم کان مقدار 50,000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو اتنا بڑا دن اور اتنے بڑے دن کی ہولناکی کو ہم لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ لیخفف علی المومن حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبہ یصلیہا فی الدنیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن قیامت کا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہ اہل ایمان کے لیے اتنا لمبا نہیں ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے تو ایسا لگے گا کہ جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز ادا کرتا تھا، یہ پورا 50,000 سال کا دن ویسے ہی ہے جیسے اس نے فرض نماز ادا کیا۔ اللہ، یہ ایمان کی برکت ہے، یہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔
آپ کے اندر ایمان ہے، اللہ رب العالمین اس قیامت کے ہولناک منظر کو آپ کے لیے رحمت بنا دے گا، اور ایسا لگے گا کہ آپ نے 10 منٹ میں جیسے فرض نماز ادا کی ہے ویسے ہی وہ 50,000 سال کا دن 10 منٹ میں گزر جائے گا، آپ کو احساس تک نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آدمی ایمان والا نہیں ہوگا، دنیا کے اندر اس نے اپنی منمانی زندگی گزاری، یاروں اور دوستوں کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد کر لیا، تو وہ کل قیامت کے دن افسوس کرے گا۔ اللہ نے اسی سورت کے اندر، سورہ فرقان کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یقول یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس وقت جب آدمی اللہ کے عذاب کو دیکھے گا کہے گا اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا فرینڈ نہیں بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی بعد اذ جاء لقد اضلنی عن الذکر، ہمارے پاس نصیحت آئی تھی، نصیحت کے آنے کے باوجود ہمیں اس نے گمراہ کر دیا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کے لیے شیطان یہ رسوا کرنے والا ہے، شیطان انسان کو رسوا کرتا ہے۔ تو انسان قیامت کے دن اللہ کی بات نہیں مانا، رسول کی بات نہیں مانا، کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی، اللہ کی بات مان لی ہوتی۔ ہم اپنے بڑے بزرگوں کی ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے بزرگوں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اور انسان افسوس کرے گا کاش ہم بزرگوں نے ایسا کہا، بزرگوں نے ایسا کیا، ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا، بزرگوں کے چکر میں نہ پڑا ہوتا۔ دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہم نے اپنے بڑے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے کیا، بزرگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ایسا کیا، کاش ہم بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلتے، اپنے دوستوں کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلتے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ قیامت کے دن کوئی آپ کا دوست کام نہیں آئے گا، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو وہی عمل جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا ہوگا۔ اس لیے یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ اگر آپ کو آخرت میں کامیابی چاہیے، جنت کی خوشخبری چاہیے اور قیامت کی ہولناکی سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف رب کائنات کی باتوں پر عمل کیجئے، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی تقریرات پر عمل کیجئے، آپ کی حدیثوں پہ عمل کیجئے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں مانا، قرآن اور سنت کی بات نہیں مانا، ادھر ادھر کے چکر میں پڑے رہے، تو یہ چکر والے آپ کو چکر میں ڈال دیں گے، پھر آپ گھن چکر بن کر کے رہ جائیں گے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، انسان کو شیطان ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا۔ ان دنیا پرستوں کے چکر میں آپ پڑیں گے، آپ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، آپ کو نصیحت آنے کے بعد، اللہ کی صحیح بات آنے کے بعد آپ کو راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اس لیے ان کے چکر میں مت پڑیے، اور اللہ نے آپ کے پاس قرآن نازل کیا ہے، نبی کی سنت کو رکھا ہے، اس کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف عربی زبان میں مت پڑھیے، اگر عربی زبان جانتے ہیں تو فَبِهَا وَنِعْمَتْ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی ہے، آپ کو تیلگو آتی ہے، آپ کو ہندی آتی ہے، آپ کو اردو آتی ہے، آپ کو کنڑ آتی ہے، آپ اس زبان میں قرآن کو سمجھیے۔ انگلش آتی ہے، آپ کو جو ہے فرینچ آتا ہے، آپ اس میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن سمجھیے، پڑھیے، سمجھیے اور اس پہ عمل کیجیے، تبھی جا کر کے فائدہ ہوگا۔ اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیے کل ہمارے خلاف کیس درج ہوگا، ہمارے خلاف کیس درج ہوگا اللہ رب العالمین کے کورٹ میں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے
وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے کا 3 مطلب ہوتا ہے. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے ایک ہجر لفظی، ایک لفظی طور پہ چھوڑنا یعنی قرآن کی تلاوت نہ کرنا، اور ایک ہجر عملی قرآن پڑھنا تو لیکن قرآن پر عمل نہ کرنا، اور ایک لفظی اور عملی دونوں طرح سے چھوڑنا ہوتا ہے. آدمی قرآن پڑھتا بھی نہیں ہے اور قرآن پر عمل بھی نہیں کرتا. تینوں قسم کے یہ حجران یا تینوں قسم کی کا یہ ترک قرآن کو چھوڑنا یہ انسان کی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے گا. اور قیامت کے دن انسان کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس نے اس کو پڑھا کیوں نہیں. اور میں نے بتایا تھا قرآن آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دنیا کے اندر بھی یہ کام آنے والی کتاب ہے، قبر کے اندر بھی کام آنے والی کتاب ہے، آخرت میں بھی آپ کے کام آنے والی کتاب ہے. القرآن والصیام والقرآن یشفعان. یہ قرآن اور یہ روزے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے. تو یہ بڑی مبارک کتاب ہے، اس لیے آپ اس کی تلاوت کیجئے، اس کے معنی کو سمجھیے اور اس پہ عمل کیجئے. تینوں چیز ضروری ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سمجھنا بھی ہے اور قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو جا کر کے ہم اللہ کی عدالت سے بری ہوں گے. اگر ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا پھر آپ تیار ہو جائیے اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے کہ دنیا کے اندر گمراہی کیوں پیدا ہوتی ہے، لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے. لوگوں کے راستہ بھٹکنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں، اپنے خواہش کی اتباع کرتے ہیں، اور خواہشات کا غلام بن جانا یہ انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا اہم سبب ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اس صورت کے اندر اس شخص کا ذکر کیا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا تھا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش کو، اپنے نفس کو، اپنی ہوا کو اس نے معبود بنا لیا تھا. آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی خواہشات کا غلام بن جائے. اگر آدمی اپنے نفس کا اور خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو سمجھیے کہ وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے. بلکہ ایسے شخص کو اللہ نے ایک جگہ تو کتا سے بھی بدتر قرار دیا ہے. ایسا انسان اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اللہ نے کہا کہ ہم انسان کو لو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. ہم انسان کو بلندی دینا چاہتے ہیں اور یہ پستی میں جانا چاہتا ہے، یہ پستی میں جانا چاہتا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا ہے. ایسا آدمی مثله كمثل الكلب، ایسے آدمی کی مثال کتے کی ہے، بلکہ یہ کتے سے بھی بدتر ہے. 4 ڈنڈا لگاؤ کتا کو تو بھی زبان نکال کر کے ہانپے گا، اور نہیں مارو چھوڑ دو تب بھی وہ بھاگے گا ہانپتے ہوئے. اللہ نے یہاں پہ بھی کہا کہ ایسا انسان جو دنیا کے اندر اپنی منمانی زندگی گزارے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ نے کہا ہم کل انعام بل ہم اضل سبیلا. یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانور کو بھی پتا ہوتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. جانور ساری گھاس نہیں کھاتا ہے. آپ بکری کو، گائے کو لے جائیں چرانے کے لیے، وہ ساری گھاس کو نہیں چرتا. جانور سارے گھاس نہیں کھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ کون گھاس فائدہ مند ہے، کون گھاس اس کے لیے نقصان دہ ہے. اور پھر جانور جو ہوتا ہے اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے. لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور سب کچھ اللہ نے عطا کیا، پھر بھی اسے اپنے رب کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اپنے رب کے سامنے یہ جھکتا نہیں ہے.
ایک کتا کو ایک روٹی کھلا دیجئے وہ آپ کے آگے پیچھے دم ہلاتا رہے گا، لیکن انسان کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے جو ہے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ کہا اللہ نے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ دیکھیے ان کو اللہ نے عقل دیا ہے پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ان سایوں کو دیکھیے، اللہ نے جو سایہ بنایا ہے اس سایہ کو بھی اس انسان کا جو سایہ ہے، اس انسان کا جو ظل ہے، انسان کا جو سایہ ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، انسان کے سامنے نہیں جھکتا، سورج کے سامنے نہیں جھکتا۔ دیکھیے اللہ نے کتنی پیاری مثال بیان کیا کہ ایک انسان ہے کتنا گمراہ ہو پڑا ہے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے، اللہ کو بھول بیٹھا ہے۔ اللہ نے کہا الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسے سائے کو پھیلایا؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو جو ہمارا سایہ ہوتا ہے اس کو اللہ ساکن، اس کو اللہ ایک جگہ پہ ٹھہرا دیتا، ہاں، لیکن اللہ نے ایک جگہ پہ ٹھہرایا نہیں ہے۔ جب سورج نکلتا ہے، اگر سورج ایسٹ کی طرف ہوتا ہے تو سایہ ویسٹ کی طرف ہو جاتا ہے، ہاں، اگر ویسٹ کی طرف سورج آتا ہے تو سایہ جو ہے ایسٹ کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اپوزٹ سائڈ ہو جاتا ہے۔ یہ سورج یا کسی بھی چیز کے سامنے سایہ جھکتا نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ سایہ بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سورج یا کسی اور چیز کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ کم سے کم اس سائے سے سبق لے جو سورج کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے کچھ صفات ذکر کیا ہے۔ سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں چند صفات ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی پہلی صفت بیان کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے، اللہ نے اپنے بندوں کو یعنی رحمان کی طرف نسبت کیا۔ اللہ رب العالمین کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کی عبودیت کی طرف آتے ہیں اور اللہ کی بندگی انہیں نصیب ہوتی ہے اور اچھا بنتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو انہیں اللہ کی عبودیت نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ پہلی صفت ہے، یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ بڑے نرمی کے ساتھ۔ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک دم سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلے، زمین پر پاؤں مارتے ہوئے اور زمین پر رگڑتے ہوئے، زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلے، نرمی کے ساتھ چلے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کأنہ صب، ایسا لگتا تھا جیسے آپ ڈھلوان سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، پہاڑ سے جیسے آدمی اترتا ہے اور آہستہ آہستہ بچتے ہوئے اترتا ہے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ تو یہ مومن بندے، اللہ کے مومن بندے زمین پر اکڑتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو آدمی زمین پر اکڑ کر چلتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ زمین کے اندر دھنسا دیتا، اور ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا کیونکہ وہ زمین پر اکڑ کر کے چلتے تھے۔ تو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، یہ مومن بندوں کی شان نہیں ہے۔ مومن بندوں کی شان یہ ہے اور ان کی صفات، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ آدمی، کوئی نادان آدمی ان سے ملتا ہے تو اس سے بحث نہیں کرتے ہیں، اس سے الجھتے نہیں ہے۔ تیسری صفت اللہ نے بتائی کہ ان کی رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے کٹتی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں، رات میں ہو دن میں ہو، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کی آگ کو بچا لے، جہنم کی آگ کو ہم سے پھیر دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ اللہ کے مومن بندے یہ دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خرچ کرتے ہیں تو
نہ بخیلی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اذا مروا باللغو مروا کراما والذین لا یشهدون الزور، اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی جھوٹی چیز ہوتی ہے تو جھوٹی چیزوں کے پاس وہ جاتے نہیں ہیں، زور کے پاس وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ زور سے مطلب یہ ہے کہ ہر وہ محفل جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، یا جھوٹی مجلس ہو، یا جس کے اندر شو بازی ہوتی ہو، جیسے کلچرل شو ہوتا ہے، یا کاکٹیل پارٹی ہوتی ہے، یا ویرائٹی شو ہوتا ہے، اس طرح کے شو جس میں اندر لوگ اپنے شو کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو دکھاتے ہیں اور ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس کے وہ حل نہیں ہے، تو یہ جھوٹی چیز ہے اور ایسی چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے مومن بندے ایسی پارٹیوں میں نہیں جاتے ہیں جہاں پہ شو بازی ہوتی ہے، جہاں پہ ریاکاری ہوتی ہے، جہاں پہ جھوٹ دکھایا جاتا ہے، جہاں پہ غیبت ہوتی ہے، جہاں پہ چغلی ہوتی ہے۔ السب والشتم، بعض مفسرین نے کہا کہ محافل التی فیہا السب والشتم والغیبہ والنمیمہ، جہاں پہ چغلی ہو، جہاں پہ دوسرے کی برائی بیان کی جاتی ہو، اللہ کے مومن بندے ان مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، اگر ان سے شرکیہ عمل ہو جاتا ہے، یا کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے، یا بدکاری کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے ایسے مومن بندے فوراً اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ تو ایسا آدمی کہ اگر اس سے کوئی شرکیہ کام ہو گیا انجانے میں، یا کسی کا قتل ہو گیا انجانے میں، یا پھر زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، تو اللہ نے کہا کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اگر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تو دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اگر شرک کیا عمل ہے تو اسے توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے۔ اگر آدمی توبہ کرتا ہے اور ایمان کا جائزہ لیتا، ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا، اگر اس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، تو صرف اللہ اس کے توبہ کو قبول ہی نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان، اللہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو آدمی کے پاس اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی اس سے پرہیز کرے اور اللہ سے فوراً توبہ کرے، فوراً رجوع کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اس کے گناہوں کو بخشے گا بھی، اور اگر کوئی گناہ اور اس کے گناہوں کے بدلے اللہ رب العالمین نیکی عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے پاس جائے گا کل قیامت کے دن، اللہ رب العالمین آئے گا اور اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھے گا، فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى كَنْفِهِ، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا اور انسان کو اللہ کہے گا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، کیا تم کو فلاں گناہ یاد ہے، فلاں گناہ یاد ہے، فلاں گناہ یاد ہے۔ اللہ پورا یعنی ایسا نقشہ پیش کرے گا کہ انسان کے سامنے جو بھی اس نے گناہ کیا ہے پورا ایک دم اس کا آڈیو اور ویڈیو اس کے سامنے ہے، اس کا منظر آ جائے گا، اور انسان ایسا لگے گا کہ وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ انسان سوچے گا، اللہ کہے گا، سوال کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ آدم کا بیٹا، یہ انسان سوچے گا کہ اب ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں، اب تو ہم گئے، اتنا گناہ کیا، اتنے پاپ کیے، یہ پورا رجسٹر بھرا ہوا ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَعَلْتَ كَذَا فِي يَوْمِ كَذَا، فلاں دن فلاں وقت ہے تو نے یہ کام کیا، پورا بایو ڈیٹا اللہ رب العالمین پیش کرے گا، پورا جو اس کا بایو ڈیٹا ہوتا ہے، پوری ریکارڈنگ اور پورا ریکارڈ اللہ رب العالمین جو ہے اس وقت اس کے سامنے رکھے گا۔ انسان سوچے گا اب تو ہلاک، تو اب تو میں گیا، ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین شرک نہیں کیا ہوگا، اتنے سارے گناہ ہیں، اللہ رب العالمین دیکھے گا کہ انسان جو ہے پچھتا رہا ہے اور پریشان ہے، اتنے میں اللہ کی رحمت جوش آئے گی اور اللہ کہے گا ان لک مکان کل سیئۃ حسنہ، جا میں تیرے ہر ایک گناہ کے بدلے تجھے ایک نیکی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ آدم کی اولاد ہے، بڑا حریص اور بڑا لالچی یہ آدم کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا جیسے ہی کہے گا کہ جا تیرے ہر گناہ کو
کے بدلے میں تجھے ایک نیکی دیتا ہوں، تو انسان کہے گا کہ اللہ میری فائل ذرا دکھاؤ، اپنے فائل دیکھے گا اور کہے گا یا ربی قد فعلت ہونا کا شیعہ کثیرہ لما رہا ہونا، اے اللہ اور بھی میں نے بہت کچھ کیا تھا، یہاں نہیں نظر آ رہا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے یہاں تک کہ آپ کے دانت دکھ گئے۔ یہ دیکھیے آدم کو ابھی گھبرایا ہوا تھا، ابھی سوچ رہا تھا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا، پریشان تھا، لیکن جیسے اللہ کی رحمت کو دیکھا کہ جا تیرے ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی دیتا ہوں، کہا یا اللہ قد فعلت اشیاء کثیرہ، اللہ اور بھی میں بہت کچھ کیا تھا، یہاں پہ تو یہ نہیں ہے، یہاں سب ڈیلیٹ ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مٹا بھی دیتا ہے دنیا کے اندر، تو کہے گا اور بھی بہت کچھ کیا تھا۔ یہ حدیث بھی بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اگر ایمان ہے صحیح، آپ کے پاس توحید ہے، شرک نہیں ہے اور گناہ ہے، تو اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اس طرح سے یہ سورت ختم ہو جاتی ہے اور سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ سورہ شعراء سے ایک دو باتیں پیش کروں گا، پھر سورہ نمل سے ایک دو بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا خلاصہ یہ ہے، پورے سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے 7 انبیاء کا تذکرہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شبہات، اعتراضات، طرح طرح کی باتیں بنائی جا رہی تھی، تو اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے تسلی دیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ لگتا ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان 7 انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دیا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو یہ 7 انبیاء آئے جن کی قصے اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ ایسا کیا اور وہ بھی پریشان ہوئے، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ جن کی قوم نے جیسی سرکشی کیا ویسا ہی عذاب اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ مثال کے طور پہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے اس نے قانون فطرت کو الٹ دیا تھا، اللہ کے قانون کو ہی ایک دم الٹ دیا تھا، فطرت کا جو قانون ہے اسی کو ایک دم اپوزٹ کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پوری بستی کو الٹ دیا، الٹا کام کیا تو اللہ نے ان کی پوری بستی کو الٹ دیا۔ فرعون اور ان کی قوم یہ معصیت اور نافرمانی میں ایک دم سمندر کی گہرائی میں جا چکی تھی، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کا دعویٰ کر رہا تھا، اللہ نے ان کو سمندر کی گہرائی میں ڈبا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، یہ سب بڑے طاقتور لوگ ہیں، اللہ نے ان کے اوپر عذاب، بہت طاقتور عذاب بھیجا، سخت طوفان، سخت ہوا کا عذاب بھیجا، ایسا عذاب بھیجا اللہ نے کہ ان کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیتا، اور یہ ان کا دھڑ کہیں اور گرتا اور سر کہیں اور گرتا، ان کی ساری طاقت فیل ہو جاتی۔ تو اللہ نے اس میں ان تمام قوموں کا تذکرہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا ہے اور مومنوں کو یہ تعلیم دیا ہے کہ آپ ایسے کام نہ کریں کہ دنیا میں اللہ کا عذاب آپ پر آئے یا آخرت میں اللہ کا عذاب آئے۔ آپ نے آخرت کی فکر کیجیے، آخرت کی فکر کیجیے، یہ آپ کے بچے، یہ مال، یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ مال، اولاد، سب کے سب کوئی کام نہیں آئے گا، سب بیکار ہو جائیں گے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، وہی دل کام آئے گا جو سلیم ہو، جو سالم ہو، جو گناہوں سے پاک ہو، جو اعمال صالحہ سے بھرپور ہو، جس کا دل گندا نہیں ہو۔ جو دل گندا نہیں ہو وہی دل جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں کام آئے گا۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، اپنے دل کو 3 جگہوں پر تلاش کرو. عند سماع القرآن، اگر قرآن سنتے وقت آپ کا دل موجود ہے، آپ کا دل لگ رہا ہے، تو سمجھیے کہ آپ کا دل ہے قرآن سننے کے وقت. وفی مجالس ذکر اور درس قرآن و حدیث کی مجلسوں میں، ذکر و اذکار کی مجلسوں میں اپنے دل کو تلاش کرو. وفی اوقات الخلوہ، اور جب آپ اکیلے ہوں اس وقت اپنے دل کو تلاش کیجیے. اگر وہاں پر آپ کا دل موجود ہے، اگر قرآن کے سننے کے وقت آپ کا دل موجود ہے، اگر مجلس میں آپ کا دل موجود ہے، اگر اکیلے میں ہیں وہاں پہ اگر آپ کا دل موجود ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہاں آپ کا دل موجود نہیں ہے تو اللہ سے دعا کیجیے. فَاسْأَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، تو پھر اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ آپ کو دل عطا فرمائے. آپ کے پاس دل نہیں ہے، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے. تو جو اچھا دل ہوگا، جو نیک دل ہوگا، جو گناہوں سے پاک دل ہوگا، وہی کام آئے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کو ختم کیا ہے شاعروں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہ شاعر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن اگر ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے جو شاعر ہوتے ہیں، نیک جو شاعر ہوتے ہیں، ان کا کلام اچھا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے کلام میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ایسے شاعروں کا کلام سننا جائز ہے. اور وہ شعراء جن کے کلام کے اندر لایانی باتیں ہوں، بے فائدہ کی باتیں ہوں، چاند تارے توڑنے کی باتیں ہوں، ایسے کلام جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، جو گندگی سے بھرپور ہے، ایسے کلام کو سننا جائز نہیں ہے. لیکن اگر اچھا کلام ہے، چاہے نظم ہو، چاہے نعت ہو، چاہے حمد ہو، چاہے اچھا شعر ہو جس میں سبق ہو، تو ایسے کلام کو سنا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی جائز نہیں ہے. مسجدوں کے اندر بھی سنا جا سکتا ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں شعر پڑھا کرتے تھے، مسجد میں شعر پڑھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں شعر پڑھنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب کو غصہ آ گیا، کیوں مسجد میں شعر پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا كنت انشد وكان فيه من كان افضل منك، میں اس وقت بھی اس مسجد میں شعر پڑھتا تھا جس میں آپ سے بھی افضل انسان موجود تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو اچھے اشعار پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر ایک بڑی پیاری بات بتلائی اور بڑی اہم بات بتلائی ہے. توحید کی شہادت، ایک پرندے کے ذریعے اللہ نے اپنی توحید کی گواہی دیا. اور ایک اندازہ لگائیے کہ آج کا انسان کیسا ہے. اللہ نے ایک پرندہ کو بھی اتنا شعور بخشا کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور جو زمین سے اناج اگاتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. یہ سورج اور چاند اور دوسری چیزیں عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی. ایک پرندے کی زبانی اللہ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہوا. اور اللہ رب العالمین حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بادشاہت عطا کیا تھا، بڑی بادشاہت، پرندوں پر بادشاہت، چیونٹیوں پر، پہاڑوں پر. پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، پرندوں کی آوازیں وہ سمجھتے تھے، جانوروں کی آوازیں سمجھتے تھے. جو ہے ہواؤں کے اوپر ان کو اللہ نے قبضہ دیا تھا. اللہ سے دعا کیا تھا اللہم آتنی ملکا، اے اللہ ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرما کہ ایسی بادشاہت نہ میرے بعد کسی کو دینا اور نہ ہی مجھ سے پہلے کسی کو دیا ہوگا. تو اللہ نے ان کو ہر چیز کے اوپر بادشاہت عطا کیا تھا. تو ایک پرندہ تھا ہدہد، ان کی مجلس قائم تھی، مجلس میں سب لوگ موجود تھے، ہدہد پرندہ غائب تھا. تو حضرت سلیمان نے دیکھا، کہا کہ ہدہد نہیں ہے، ہم کان من الغائب، کہاں گیا، کیوں غائب ہے، میری مجلس سے کیوں غائب ہے. یعنی مجلس والوں پہ نظر ہونی چاہیے، جو ذمہ دار ہو اس کی نگاہ ہونی چاہیے تمام لوگوں پر. دیکھا ہدہد نہیں ہے، کہا کہ ہدہد آئے گا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم اسے بڑی سخت سزا دیں گے، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ہم ذبح کر دیں گے، سخت سے سخت سزا دیں گے، کیونکہ اس نے قانون کو توڑا تھا، مجلس سے غائب ہو کر کے بہت بڑا جرم کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر آدمی جہاں پہ قانون سخت ہو وہاں پہ جرم کم ہوتا ہے. یہ اسلام کا قانون جہاں پہ نافذ ہے وہاں پہ جرم نہیں ہوتا ہے. حضرت سلیمان نے بھی یہی کہا کہ اس کے جرم کی بہت سخت سزا ملے گی. اولیاتین بسلطان مبین, یا پھر یہ کہ وہ پروف لائے, وہ ثبوت پیش کرے, واضح دلیل پیش کرے کیوں غائب ہوا ہے. ابھی یہ بات ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں ہدہد پرندہ آ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا نبی کے سامنے کہا احطت بما لم تحط به, اے سلیمان علیہ السلام میں ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ نہیں. اللہ, یعنی سلیمان جن کی بادشاہت اللہ نے اتنی بڑی عطا کی ان کو بھی نہیں معلوم. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کو بھی علم غیب نہیں ہوتا ہے. کہا کہ میں وجیتک من سبع بنبع یقین, میں سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں, بڑی بہترین خبر لے کر کے آیا ہوں. کہا کہ وہ کیا خبر لے کر کے آیا ہوں؟ کہا کہ انی وجدت امرأۃ, میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو لوگوں پر حکومت کر رہی. اللہ, عورت, ایک پرندہ تعجب کر رہا ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم, ایک لیڈیز کو دیکھا حکومت کرتے ہوئے. لیڈیز حکومت کر سکتی ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے جوان اور ہٹے کٹھے لوگ موجود ہیں, مرد موجود ہیں, لڑکی عورت حکومت کر رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة, وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنا حاکم, اپنا سلطان, اپنا سردار کسی عورت کو بنا لے. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ایک پرندہ تعجب کر رہا, عورت ہے, حکومت کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, ہر قسم کی چیز اس کے پاس, ہر خزانہ, ہر نعمت اس کے پاس موجود ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور بہت بڑا تخت بھی ہے اس کے پاس. آپ کو معلوم ہے آپ کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسا ہے, اچھا ایسا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے. اصدقت ام کنت من الکاذبین, تو سچ بول رہا ہے تو جھوٹا ہے. یعنی حضرت سلیمان کو واقعی نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھی ہے کہ اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا کیا ہے, لیکن سبا میں, یروشلم سے سبا کی دوری 2000 کلومیٹر ہے. یعنی 2000 کلومیٹر کی دوری پر سبا میں ملکہ بلقیس ہے جس کی حکومت چل رہی ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. اگر ٹھیک ہے, اگر تیری بات سچی ہے یا جھوٹی ہے, ہم اس کی تفتیش کریں گے, ہم جانچ کریں گے. یہاں سے ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر سنی ہوئی بات پر آدمی کو وشواس نہیں کرنا چاہیے. کفا بالمرء اثما ان یقول بكل ما سمع, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو سنا لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. نہیں, جو سنے, ہر سنی ہوئی بات صحیح نہیں ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی بات سنے تو اس کی تحقیق کریں. یہاں پہ حضرت سلیمان نے کہا کہ ہم تحقیق کریں گے تو سچا ہے یا جھوٹا ہے. کہا ٹھیک ہے, جانچ لیجئے. حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ لیٹر لے کر کے جاؤ اور وہاں پہ دے کر کے آؤ, دیکھو کیا جواب آتا ہے. تو ہدہد پرندہ لیٹر لے کر کے گیا. اس میں لکھا ہوا تو اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, سلیمان کی طرف سے ہے, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اور ان کو دعوت دیا کہ تم سب مسلمان, وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ, تم سب مسلمان ہو کر کے دعوت آ جاؤ میرے پاس. تو جب یہ ہدہد لیٹر لے کر کے گیا تو ملکہ سبا کو معلوم ہوا. لیٹر جب ملا, اس نے پڑھ کر کے سنا تو اس نے کہا, مشورہ کیا اپنے لوگوں سے کہ دیکھو یہ خط آیا ہے سلیمان کا, کیا مجھے مشورہ دیتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بڑے طاقتور ہیں, دیکھیں گے, مقابلہ کریں گے ان کا, ہے نا. تو ملکہ سبا نے کہا کہ نہیں, ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی حاکم یا بادشاہ کسی قوم پر حملہ کرتا ہے تو پورا تہس نہس کر دیتا ہے. ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ایسا کرو, تم گفٹ لے کر کے جاؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں. اگر وہ صرف بادشاہ ہے تو ہماری گفٹ کو دیکھ کر کے ہم جو تحفے تحائف دیں گے ان کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے. قاصد کے ذریعے سے بڑے قیمتی تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس نے بھیجا. حضرت سلیمان کے پاس جب وہ تحفہ گیا تو حضرت سلیمان غصہ ہو گئے, ناراض ہو گئے. کہا
مجھے گفٹ بھیج رہی ہے, مجھے لالچ دے رہی دنیا کی, اللہ نے ہم کو اتنی بڑی بادشاہت عطا کیا ہے, ہم اس کے گفٹ سے خوش ہو جائیں گے. کہا جا بل بہدیتکم تفرحون, تم اپنا گفٹ سے تو ہی خوش ہو جا. گفٹ کو لوٹا دیا اور کہا کہ اس نے میری بات نہیں مانی ہے. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, ہم ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے کہ اس کا مقابلہ کی طاقت ان کو نہیں ہوگی. ولنخرجنہم منہا اذلہ, ہم ان کو ذلیل کر دیں گے, ہم ان کو بعزت کر دیں گے اور ان کے شہر سے ان کو نکال دیں گے. جب یہ خبر پہنچی ملکہ سبا کو تو وہ آنے کے لیے راضی ہو گئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا عرش بہت خوبصورت ہے, تو کون ہے جو اس کا عرش اس کے آنے سے پہلے لے کر کے آئے گا؟ تو ایک بہت بڑا جنات تھا. تو اس نے کہا کہ آپ اپنے جگہ سے اٹھیں گے, اس سے پہلے میں اس کا تخت لے کر کے آؤں گا. لیکن جنات سے بھی زیادہ طاقتور اللہ نے انسان کو بنایا ہے. قال الذی عنده علم, لیکن ایک انسان تھا علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اللہ نے اس کو علم عطا کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ پلک جھپکتے میں لے کر کے آ جاؤں گا. وہ انسان تھا. کیسا انسان تھا, کون تھا, اس کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے, لیکن وہ انسان تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب, کتاب کا علم اس کے پاس تھا. اس نے کہا کہ آپ کی نظر جھکے گی کس سے پہلے میں اس کو لا کر کے حاضر کر دوں گا. چنانچہ ابھی ان کی نظر جھکی کہ لا کر کے نظر جھکائی اور دیکھا کہ سامنے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر ہے. کہا کہ اس کو چینج کر دو, تھوڑا سا اس کی پینٹنگ وینٹنگ کر دو, دیکھو ملکہ بلقیس آتی ہے تو پہچان پاتی ہے کہ نہیں اپنے عرش کو. چنانچہ وہ آئی, پوچھا بھی تو نہیں پہچان سکی. کہتی کہ ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے, یقین نہیں ہے لیکن وہی ہے. تو یہ ملکہ بلقیس کی جو قوم تھی وہ ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر کے سورج کی پوجا کر رہی تھی, چاند کی پوجا کر رہی تھی, ان کو بہت بڑا سمجھ رہی تھی. تو ان کے دماغ کو کھولنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیش محل میں ان کو داخل کیا. اور آپ اندازہ لگائیے اس وقت کی ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچیے. آج اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے, ویسا محل اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. جب ملکہ بلقیس آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ادخلی السرح, آپ محل کے اندر داخل ہو جائیں. جب محل کے اندر وہ داخل ہونے لگی فلما رأته حسبته لجا, جب وہ محل کے اندر داخل ہوئی تو ایسا اس کو لگا کہ محل کا جو فرش ہے وہ پورا کا پورا پانی, پورا کا پورا پانی, یعنی اس کے اندر شیشے کی, نیچے سے شیشے کی ایسی کاریگری کی گئی تھی. اللہ اکبر, اس وقت ایسی کاریگری شیشے کی گئی تھی کہ سامنے والا اگر آدمی جا کر کے دیکھے تو ایسا لگے گا کہ پورا پانی سے بھرا ہوا ہے. فکشفت عن ساقیہ, وہ اپنے پائچے اپنے کپڑے اوپر چڑھانے لگی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کپڑے مت اٹھائیے, یہ پانی نہیں ہے, یہ پانی نہیں ہے. کائنہ صرح ممرد من قواریر, یہ تو نیچے سے شیشے کا فرش بنایا ہوا ہے اور اس کی یہ بہترین اور عجیب و غریب کاریگری. جب اتنی عجیب و غریب چیز کو دیکھا ملکہ بلقیس نے فوراً, سورج کی چمک دمک ختم ہو گئی. کہا کہ دنیا کے اندر اللہ نے اتنی ایسی چیز بھی رکھی ہے, فوراً اسلام لے کر کے آئی. کہا رب انی ظلمت نفسی, اے اللہ ہم سورج کی چمک دمک دیکھ کر کے ہم اس کی پوجا کرتے تھے, اور سلیمان کو اے اللہ تو نے ایسی نعمتیں عطا کیا ہے, ہم نے بہت ظلم کیا ہے, ہم اسلام لے آتے ہیں. اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, ہم سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. اور وہ ایمان لے کر کے آ گئی. یہ جو ہے پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر, سورہ نمل کے اندر بڑے بہترین انداز میں بیان کیا ہے. اور آپ سوچئے کہ کس طرح سے اللہ نے اپنی توحید کو اجاگر کیا. اور اللہ نے قرآن پڑھیں گے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے. قرآن کے اندر اللہ نے 3 جانوروں کا ذکر کیا ہے, اور 3 جانوروں کے ذریعے داعیوں کو بڑا بہترین پیغام دیا. ایک پیغام اللہ رب العالمین نے یہاں ہدہد کے ذریعے سے دیا. ہدہد کے ذریعے سے اللہ نے دیا کہ داعی جس قوم میں جائے اس قوم کو اس کی زبان اگر وہ جانتا ہے تو اس کی زبان میں اس کو
دعوت دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو لیٹر بھیجا اور ان کی زبان میں ان کو دعوت دیا۔ تو جس آدمی زبان جانتا ہے، جس قوم میں ہے اس قوم میں دعوت، اس زبان میں دعوت کا کام کرے۔ اگر وہ زبان کو نہیں جانتا ہے تو کسی ایسے آدمی کو ہائر کرے جو اس زبان کو جانتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر تیلگو جانتا ہے تو تیلگو جاننے والے کو ہائر کیجئے جو تیلگو والوں کے درمیان دعوت کا کام کر سکے۔ یہ ہدہد کے اس قصے سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا، داعیوں کو ایک پیغام ایک اور جانور کے ذریعے اللہ نے دیا ہے اسی صورت کے اندر، وہ ہے چیونٹی۔ چیونٹی کے ذریعے سے اللہ نے یہ دعوت دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو دیکھا کہ جب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو چیونٹی نے دیکھا تو کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم سب کے سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی، ہر انسان کو اپنی قوم کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر وہ جس قوم میں ہے اس قوم کی فکر ہے۔ ایک چیونٹی ہے، ایک چیونٹی کو اپنی قوم کی فکر ہے کہ ہماری قوم تباہ اور برباد نہ ہو جائے۔ حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی آواز سنی تو ہنسنے لگے کہ یا اللہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمہ، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا شکریہ ادا کریں کہ تو نے چیونٹی کی آواز ہم کو سنائی۔ تو ایک چیونٹی کو اپنی قوم کی فکر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی قوم کی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسرا، ایک اور جانور کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وہ ہے کہ اگر آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس قوم کی فکر نہیں ہے تو کم سے کم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے۔ جیسے اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا نے اصحاب کہف کا ساتھ دیا، ان نوجوانوں کا جو توحید پرست تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتے کی داعیوں اور ان توحید پرستوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کتے کا قرآن کے اندر ذکر کیا اور اس کی تعریف فرمائی۔ تو یہ تیسرا جانور ہے۔ یہ تین قسم کے جانور ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی قوم کی فکر ہونی چاہیے، اور کم سے کم ہمیں دعوت کا کام کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے اپنے وقت کے ذریعے سے ہو، چاہے اپنے مال کے ذریعے سے ہو، چاہے جیسے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، دعوتی کام کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعوتی کام کیا، ہدہد کے ذریعے سے دعوتی کام کرایا۔ جس چیز کے ذریعے سے بھی دعوتی کام ہو سکے آدمی کو دعوتی کام کرنا چاہیے، کرانا چاہیے، اللہ کی توحید کی طرف بلانا چاہیے، اور جو لوگ گمراہ ہیں انہیں سمجھانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا، پہلے اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے گھر والوں کو سدھاریے۔ دعوتی کام اللہ نے اسی صورت کے اندر بیان کیا، اسی پارے کے اندر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے۔ لوگ اپنے خاندان والے شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کی فکر نہیں ہوتی ہے اور چلہ میں نکل جاتے ہیں۔ پہلے اپنی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی فکر کرے، اپنے محلے کو سدھارے، اپنے گاؤں والوں کو سدھارے۔ یہ ترتیب ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اللہ نے یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے اپنے گھر کو سدھاریے، پھر محلے کو سدھاریے، پھر معاشرے کو سدھاریے، پھر شہر کو سدھاریے، پھر شہر سے باہر جائیے۔ تو اپنا گھر جو ہے، اپنا گھر بگڑا ہوا رہتا ہے اور لوگ دوسرے کو سدھارنے چلتے ہیں۔ اسی لیے دعوت فیل ہے۔ دعوت کامیاب اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوتی کام کریں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے والدین کی اللہ بخشش فرمائے۔ ہم سب کو اللہ قبر کے عذاب سے بچائے۔ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں، اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی قبروں میں اے اللہ اگر عذاب ہو تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ ہمارے والدین کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی قبر کی تاریکی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی نصیب فرما، یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے توحید کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے عملوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے ہر چھوٹے گناہوں کی، چھوٹے بڑے یا اللہ سب گناہوں ساری لغزشوں کی اللہ بخشش فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔